کشمیر میں بھی ایک بندہ وزیر اعظم ہے وداؤٹ پارٹی. جمہوری ملکوں میں آپ نے وداؤٹ پارٹی پرائم منسٹر اور وداؤٹ پارٹی سی ایم دیکھا ہے؟ آج آزاد کشمیر میں پی ایم ہے, جی بی میں سی ایم ہے, دونوں وداؤٹ پارٹی ہیں. ان کی تو پبلک میں کوئی سے نہیں ہے, ان کی کوئی پاپولرٹی ہے ہی نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ نیشنلسٹ ایلیمنٹ اور اپنے اپنے نظریات رکھنے والے لوگ آتے ہیں. وہ پھر اسٹیٹ کے خلاف جب نعرے لگتے ہیں, جب فیڈریشن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. آج پی کے کا گنڈا پور نام نہاد بنا ہے, جو شراب کی بوتلیں لے کے اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ سے آگے دوڑے لگواتا تھا. آج وہ کیا کہتا ہے؟ ان کشمیریوں کی مدد کے لیے ہم گئے تھے, آزادی کے لیے, ان کو ہم نے آزادی دلائی تھی. ان کے سامنے تم ایک دن نہیں ٹھہر سکے ہو تو ہمارے سامنے کیا ٹھہرو گی؟ کس کو تھریٹ ہے یہ؟ کشمیر کی موومنٹ کو سپانسر کیا ہے پی ٹی آئی نے. ان کے پاس سوشل میڈیا کی مشین ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان کے جو دلال ہے, جو وہاں کے پیسوں پہ پلتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور ریاست کے خلاف بکواس کرتے ہیں. پاکستان نے یہاں سے چین سے مل کے آپ کے جو چاند پہ جانے کا جو ہے وہ پلان بنایا, اس پہ کامیابی ملی, وہ بھی ان سے ہضم نہیں ہو پائی. پاکستان کو جہاں کامیابی ملتی ہے ان کو وہاں سے تکلیف شروع ہوتی ہے, اس لیے کہ فارن فنڈڈ گرد اور ایک جماعت ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک سیکنڈ کویسچن, آخری کویسچن لے لیں کیونکہ شاید آپ کا کہیں ٹائم ہے. سیکنڈ کویسچن, ابھی ریسنٹ جو ریلیز کشمیر کے اندر نکلی, سر یہ مسئلہ کیوں ہے کہ جب بھی عوام اپنے حقوق کی بات کرتی ہے انہیں کوئی راہ کا ایجنٹ کہتا ہے, کوئی کیا کیا کہتا ہے, حالانکہ وہ آٹے اور بجلی کی بات کر رہے تھے اور آپ جانتے ہیں 7-8 ان کے ایشوز تھے. یہی بات گلگت کے اندر بھی چلتی ہے, تو کوئی کہتا ہے جی وہ راہ کے ایجنٹ ہیں, وہاں سے انہیں پیسے کھائے ہوئے. تو سر کیا اس مسئلے کو اسی طرح ٹیکل کیا جانا چاہیے تھا جس طرح کشمیر گورنمنٹ نے کیا؟ اور سیکنڈ کویسچن جو میں نے اس لیے, یہ 2 کویسچن ہے بس, آخری 2 کویسچن. جی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں بھی ایک بندہ وزیر اعظم ہے وداؤٹ پارٹی. ایسے ہی نہیں؟ بالکل آزاد. ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ صحیح. ایسا ہوتا ہے کہیں نہیں, ظاہر ہے پہلے کشمیر میں کسی دنیا کی جمہوری ملکوں میں آپ نے وداؤٹ پارٹی پرائم منسٹر اور وداؤٹ پارٹی سی ایم دیکھا ہے؟ یہ جمہوریت کیوں بنی ہے؟ کیوں اس کا نظام بنا گیا کہ جماعتی نظام ہوگا, ایک بندہ جماعت کی طرف سے جو ہے اکثریت بنا کے اپنی حکومت بنا لے گی؟ اس لیے کہ اس کے روٹس ہوتے ہیں. صحیح. آج آزاد کشمیر میں پی ایم ہے, جی بی میں سی ایم ہے, دونوں وداؤٹ پارٹی ہیں. صحیح. ان کی تو پبلک میں کوئی سے نہیں ہے, ان کی کوئی پاپولرٹی ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے نہ وہ کسی پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, نہ کسی پارٹی کو جواب دہ ہے. تو یہ بیسک سائنس ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. جب آپ نے سائنس کا فارمولہ ہی اٹھا دیا ہے تو بہتری کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ یہی پی ایم ایجے کے صاحب سے ہم گزارش کرتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انگیج کریں. ان کو انگیج پراپر نہیں کیا گیا. اگر کرتے تو جو ان کا اینگری تھا, جو غصہ تھا لوگوں کا, وہ چلا گیا. کچھ اس میں نیشنلسٹ ایلیمنٹ آ گیا, جی بی میں بھی آ گیا تھا. جب بھی ہمارے وہاں پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ نیشنلسٹ ایلیمنٹ اور اپنے اپنے نظریات رکھنے والے لوگ آتے ہیں. وہ پھر اسٹیٹ کے خلاف جب نعرے لگتے ہیں, جب فیڈریشن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, آٹے سے بجلی سے کون انکار کرتا ہے؟ اس کے اندر رہ جائے تو وہاں نعرے کیا لگے تھے؟ اب یہ جو آزاد کشمیر کا جو کے پی کے کا گنڈا پور نام نہاد بنا ہے, جو شراب کی بوتلیں لے کے اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ سے آگے دوڑے لگواتا تھا, آج وہ کیا کہتا ہے؟ ان کشمیریوں کی مدد کے لیے ہم گئے تھے, آزادی کے لیے, ان کو ہم نے آزادی دلائی تھی. ان کے سامنے تم ایک دن نہیں ٹھہر سکے ہو تو ہمارے سامنے کیا ٹھہرو گی؟ کس کو تھریٹ ہے یہ؟ یہ آزاد کشمیر کی موومنٹ کو سپانسر کیا ہے پی ٹی آئی نے. کیش کہہ سکتے ہیں, سپانسر ڈیفرنٹ ورڈ ہو جائے گا. سپانسر بھی کیا ہے, کیش بھی کروایا ہے اس نے, کیونکہ ان کے پاس سوشل میڈیا کی مشین ہے. سر سپانسر اس لیے نہیں کہ کیونکہ میں خود کشمیر سے ہوں نا, تو یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا اور میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سپانسر والا ورڈ کیونکہ وہ بائی منی ہو جاتا ہے, اس وجہ سے سپانسر سے مراد دیکھیں نا, اگر ایک اپنی ساری سوشل میڈیا وہاں لگاتے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف نعرے لگتے ہیں, اس کو پاکستان میں پی ٹی آئی اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان کے جو دلال ہے, جو وہاں کے پیسوں پہ پلتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور ریاست کے خلاف بکواس کرتے ہیں, اور انہوں نے ان ویڈیوز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ نہیں پیش کیا؟ یہ کیا, اس سے بڑی کیا اسپانسرشپ ہوگی؟ ریاست کو انڈر تھریٹ لانے کے لیے انہوں نے جو لوگوں کے جائز مطالبات تھے وہ 100% صحیح ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو مرچ مسالہ ڈالا گیا اس کی تو مذمت ہونی چاہیے. پی ٹی آئی تو طاق میں بیٹھتی ہے,
پاکستان نے یہاں سے چین سے مل کے آپ کے وہ جو چاند پہ جانے کا جو ہے وہ پلان بنایا، صحیح اس پہ کامیابی ملی، وہ بھی ان سے ہضم نہیں ہو پائی۔ صحیح پاکستان کو جہاں کامیابی ملتی ہے ان کو وہاں سے تکلیف شروع ہوتی ہے، صحیح اس لیے کہ یہ سیاسی دیشمات ہے، صحیح اس کو جہاں جہاں ریاست کو زچ کرنا ہو، یعنی یہ فوج کو کہتے ہیں اب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ میر جعفر ہو، میر صادق ہو، یہ تو ان کے بیانیہ ہے۔ صحیح افسوس ہوتا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنے، ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر ریئیکٹ کرے اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ بے شک جو مرضی رکھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ فوج کی پولیٹیکل انوالومنٹ پہ تنقید کی جا سکتی ہے، ہم بھی کرتے رہے ہیں، لیکن فوج کو ایز ادارہ ہمیشہ گالی دے دینا، میرے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو تم غلط ہو، صحیح یہ جو رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل فورسز میں نہیں آتی ہے۔ صحیح یہ پولیٹیکل فورس ہوتی تو کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، فوج سے پولیٹیکل پارٹی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح جس فضل الرحمان صاحب کو کل تک یہ ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، آج اس کے در پہ جا کے سجدے لگا رہے ہیں نا، صحیح تو یہ تو یو ٹرن کے ماہر ہیں، یہ تو ان کو جتنی جلدی یہ پولیٹیکل فورس بنے گی، یہ ان کا بھی بھلا ہوگا، ملک کا بھی بھلا ہوگا۔ یہ جتنی جلدی ریئلائز کر لیں کہ اس ملک کی ریل پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں، ٹھیک ہے کمزوریاں بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں اور سوال بھی اٹھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پولیٹیکل فورس بنائیں، صحیح ایز اے پولیٹیکل فورس ایمرج کریں، کلٹ سے نکلیں۔ صحیح یعنی ان کے لیڈر کہتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے، صحیح تو ہم تو نہیں کہتے ہیں نواز شریف ہے تو پاکستان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، صحیح میں ہوں کل نہیں ہوں گا، پاکستان نے رہنا ہے۔ یہ جو کلٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، جو عمران خان ہے تو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ کہتے ہیں پاکستان نہیں ہے، عمران نہیں ہے، پاکستان کو جلاؤ، پاکستان کو آگ لگاؤ، صحیح تو یہ کوئی پولیٹیکل فورس کا بیہیویئر نہیں ہے۔ یہ پولیٹیکل بیہیویئر اپنائیں، ہم سب چاہتے ہیں پاکستان میں سیاسی جماعتیں مضبوط ہونی چاہیے، جس طرح سے بنی جیسے بھی بنی ہے، ماضی سے توبہ طائب ہو کے آگے ہم لوگ پولیٹیکل فورس بن کے پولیٹیکلی ڈائلاگ، بات چیت، مفاہمت اور ایک دوسرے کو قائل کر کے، ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ادروائز تو ملک کو بھی نقصان ہوگا اور پی ٹی آئی اس طریقے سے نہ تو پنپ سکے گی نہ آگے بڑھ سکے گی۔